نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذکر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں اس ذکر پاک دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب دی توفیقات خیر چ اللہ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ والعصر دی تلاوت میں کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ خالق فرماتے ہیں مجھے عصر کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے، انسان خسارے ہی خسارے میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، اس نقصان سے وہ بچیں گے جن میں ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، وہ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ باقی لوگ گھاٹے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جائیں گے اللہ دے نزدیک۔ باقی دنیا دے گھاٹے اور دنیا دے نفع یہ دنیا دے اپنے حساب نال ہے۔ اللہ دی نظر جڑا نقصان ہے، اس نقصان تو بچن واسطے اللہ فرماتا ہے بندے نو صاحب ایمان ہونا پائے گا، پھر اعمال دے صالح ہونے چاہیے۔ یہ دو چیزاں نے۔ پھر انہاں دی صفت خالق نے آخر تے بیان کی تھی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ جو نقصان سے بچے ہوئے لوگ ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، حق کی اور صبر کی۔ حق کی تاکید کرتے حق کی تاکید کرتے ہیں اور پھر صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور ساتھ کہتے ہیں پھر صبر بھی کرنا، حق کو بھی نہ چھوڑنا اور صبر بھی کرنا۔ یہ حق نال صبر دا ذکر ہونا کہ بلا اس گل دی دلیل ہے کہ جدوں تسی حق نال کھڑے ہو گے نا پھر مصیبت ضرور آئے گی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جدوں حق نال کھڑے ہو گے، حق دی گل کرو گے، کدھرے کر لو، محفل چ کر لو، دوستاں چ کر لو، گھر چ کر لو، کدھرے بھی تسی حق دی گل کرو گے تے چھوٹی موٹی گل کرو گے حق دی تے چھوٹی موٹی مصیبت آئے گی۔ اگر حق دیاں وڈیاں وڈیاں گلاں بھی ہیں، حق دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بھی ہیں، اللہ فرماندا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جدوں حق نال کھڑو گے نا، حق دی گل کرو گے، پھر ذرا صبر کرنا۔ جے حق دی گل کرنی ہے تو پھر صبر نو نال لے کے ٹرنا۔ پھر اینو پنجابی جاندے نے حق نال کھلو کے پھر سوڑیا نہ پینا۔ جدوں حق دا ساتھ دینا ہے تو حق دی گل کرنی ہے تو پھر سوڑیا نہیں پینا، پھر ذرا ہے صدقے شکریہ صبر نال۔ صبر یہ لفظ صبر نو خالق نے استعمال کیتا ہے۔ حق دی گل کدھر بھی کر لو، اپنے گھر آکھو سارے نماز پڑھے کرو، حق دی گل ہے کر کے ویکھ لو۔ ذرا اپنے گھر آکھو بھی نماز پڑھا کرو سارے۔ ہوں یہ حق دی گل بھی وہ کرے جڑا آپ پڑھدا ہوئے۔ پہلی گل تو یہ کہ حق دی گل کرنے واسطے خود حق تے ہونا بڑا ضروری ہے۔ جنہیں حق دی گل کرنی ہے پہلے وہ حق تے آپ ہی نہ ہوئے گا تو کسی نے کی آکھے گا؟ جڑا آپ ہی بندہ 10-11 بجے اٹھتا ہے، سویرے اٹھتا ہی نہیں، وہ بالا نو آکھے بھی نماز پڑھا کرو تو آکھے ابو تسی اٹھیا کرو تو اسی بھی اٹھا کرا۔ یہ مطلب ہے حق دی گل کرنے واسطے پہلے آپ بندے نو حق تے ہونا بڑا ضروری۔ تسی کر کر کے ویکھ لو، پردہ کرا کے ویکھ لو، بیٹیاں آکھو کہ پردہ کرا کرو۔ شادی تو پہلے آکھو نا اپنے گھر کھلو کے بھی 3 دن شادی ہے، مہندی تے پھر برات تے پھر ولیمہ۔ کسے بچی دے سر تو دوپٹہ میں اتریا نہ ویکھاں، وال ننگا نہ ویکھاں۔ اجے گل کوئی نہیں ہوئی، حق بھی نہیں ہویا، میں مثال پہ دینا تو یہ حال ہو گیا ہے۔ حق دی گل کرے گا کیڑا میں بیان۔ اچھا نماز حق ہے کہ نہیں؟ مستورات دا پردہ حق ہے کہ نہیں؟ میری دل نہیں کرتا میری بیٹی پردے چ رہے، میرا دل نہیں کرتا میری ہمشیرہ پردے چ رہے، تو میں اپنی ہمشیرہ تے اپنی بیٹی دے وچ کھلو کے آکھاں کہ 3 دن شادی ہے تو کسی بی بی دا وال نظر نہ آئے بس۔ میرا خیال ہے کہ میں باہر نکل جاؤں گا تو میری اہلیہ نو سارے میرے بچے آگے آکھن گے اینو کی ہو گیا؟ اینو کچھ بھی نہیں ہو گیا، یہ حق دی گل پیا کر۔ تساں غور نہیں فرمایا، اینو کچھ بھی نہیں ہو گیا۔ یہ مطلب ہے جہاں آتا اینو کی ہو گیا ہے، یہ مطلب ہے اندروں انہوں وہم ہی لگ گیا بھی چنگا بھلا سی۔ کدوں تک چنگا بھلا سی؟
ٹھیک ہے جدوں تک حق دی گل نہیں سی کرتا تے جدن حق دی گل کیتی ہے ادن ہی بال اپنے جنہاں دے بل بھی آپ دئی دے نے جنہاں نوں دودھ بھی آپ لیا کے دئی دے جنہاں نوں موبائل آپ لے کے دیتے ہیں تے وچ پیسے بھی آپ پوا کے دئی دے نے سارے گھر دا خرچہ بھی ایسا چکے ہے تے اسی حق دی گل پہ کرنے ہاں تے ساڈے ہی بچے سانوں پہنتے نے اینوں کی ہو گیا ہے میرا حال ہن تے مجمع نوں پتہ لگ گیا ہوئے گا نا نبیاں نوں کیوں بندے آندے سن اینوں کی ہو گیا ہے یارا وہ حق دی گل کرتے سن جہاں حق دی گل کرے گا بندے آکھن گے اینوں کی ہو گیا میرے محترم سامعین میں ایک لفظ تے بحث کرنا چاہنا اس لفظ کا نام ہے صبر کی ہے جی صبر اے جڑی عزاداری ہے نا جی جڑی اسی عزاداری کرنے اس عزاداری دے متعلق بندے بڑے پریشان نے میں پیانا بندے لوگ بڑے پریشان نے ایسول جناح دی شبیح بنتی ہے تے علم دی شبیح بنتی ہے کدی چولہے دی شبیح کر لیندے نے کدی جنازے دی شبیح کر لیندے نے کدی اوتھے روڈ بند ہو جاتا ہے انہاں دے لائسنس بنے نے کئی بندے آندے نے گھوڑے واسطے اگے فوج کھلوتی ہوندی ہے گھوڑے نوں راہ دین واسطے اگر رینجر لگی ہوندی ہے ایک بندے آکھیا کراچی ایڈا لمبا جلوس ہوندا ہے تے ایک جانور واسطے اتنے رینجر کھلوتی ہوندی ہے جی انہوں راہ بنا کے دینا ہے کی ہو گیا تمہیں اس واسطے نہیں رینجر کھلوتی کہ تو جانور نو اگے نہ جانتے رینجر اس واسطے کھلو کے راہ بنا دی ہے تیرے ذہن چ گل آ جائے جنہ دیا جانوراں دیاں شبیاں دا احترام ہے انہاں دا احترام کے نام اس واسطے تیرے اگر کچھ مہربانی لفظ دا استعمال غلط ہویا جی اس عزاداری دی مخالف عزاداری دو چیزاں سب تو پہلے تے محبت ہوئے محبت تے تکلیف ہوندی بہت شکریہ محبت ہوئے تے تکلیف ہوندی ہے محبت تو بغیر کسی دی تکلیف نہیں ہوندی اس ویلے تانوں پتہ ہے گھٹ ہی تکلیف ہوندی ہے رشتہ داراں نوں بھی گھٹ ہی ہوندی وہ دی وجہ کہ محبت تھوڑی ہو گئی ہے نا محبت نال تکلیف ہوندی جدوں تکلیف ہوندی ہے نا وہ دا تعلق ہے باطن نال کہ تواڈے لالے موسی جی نوں تکلیف ہوئے انہوں پت نکل آؤندی وہ تکلیف دا تعلق باطن نال اندر تکلیف ہوندی ہے نا وہ کسی دی محبت کتنے ہوندی ہے ایتھے لکھی ہوندی وہی باطن وچ محبت ہوندی ہے دل وچ تے تکلیف کتنے ہوندی یار دل و دماغ وچ تکلیف ہوندی ہے وہ دا اظہار دو چیزاں نال ہوندا ہے ایک آہ وہ منہ نال نکلدی ہے آنسو اکھ جو نکلدی سبحان اللہ جتھے تکلیف ہوئے گی نا کسی محبوب نو تکلیف دی وجہ تو بچیوں نوجوانوں اتھوں ابتدا ہوندی ہے اے عزاداری دی پہلی کلاس ہے اور زنجیر تک دے بعد چاہواں گے میں عزاداری دی پہلی کلاس دی گل پہ کرنا کہ پہلی کلاس ہے عزاداری دی منہ چو آہ نکل دی ہے صدقے جاواں تے اکھ چو آنسو پہلا کام جے آہ نکل دی ہے تکلیف ہوئے وہ باطن چو آہ نکل دی ہے وہ اظہار منہ چو ہوندے منہ چو ہائے نکل دی ہے اکھ چو آنسو تھوڑے ہی بولے نے اکھ چو آنسو یہ دو چیزاں محبت دی وجہ تو ہوندی ہیں عزاداری دی مخالفت کرنے والے ہیں بڑی باریکی نال شروع ہوئے نے پہلا آہ دی مخالفت کیتی نے پھر آنسو دی مخالفت کیتی میں اجے مذہب دی گل نہیں کر رہا اجے دین دی گل نہیں کر رہا جتھے فوتگی ہوندی ہے اہل حدیثاں ہوئے دیوبندیاں وال ہوئے سنیاں شیعہ وال ہوئے عیسائیاں وال ہوئے مسلماناں وال ہوئے اتھے دو کام ہوندے نے فوتگی والے کار اجے میں مذہب دی گل نہیں کر رہا اجے میں آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہر گھر دا مسئلہ میں کہنا ہر گھر دا مسئلہ امام حسین علیہ السلام دی بات گل کرنے ہر گھر وچ فطرتاً جدوں کسے دا محبوب ترین لوگ ودیا کردے نے دنیا تو ٹر جاندہ بیٹا جائے باپ جائے ہمشیرہ جائے ماں جائے جنوں تکلیف ہوندی ہے نا ایتھے محبت دی وجہ تو وہ دو کام کر کیا بات ہے تو سنن منہ چو آہ ہائے تے اکھ چو آنسو پہلی مخالفت ایتھوں شروع کیتی ہے مہربانہ نے کہ جیڑے گھر فوتگی ہو گئی ہے اتھے جا کے انہاں پہلا مسئلہ یہ کیتا ہے روو نہ صبر کر صدقے جاواں موضوع ٹھیک ہے شکریہ ہر گھر دی قبلہ شکریہ ہر گھر دی گل میں شیعہ سنی حدیث نہیں عیسائیاں وال بھی آئی ہندوؤں وال بھی آئی جدی محبوب ترین کوئی ہستی دنیا تو گئی ہے وہ بندے نے ایک آؤ دی نکلی ہے منہ چو کسی دے آکھن نال نہیں نکلی
ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰੋਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਰੋਵਾਂ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਇਹ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬਸੀ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਬਸੀ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚੂੰਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਹ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੂਲੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ। ਨੀਂਦ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੰਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰੋਇਆ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਰੋਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨੀਂਦ ਵੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਬਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ इंशाअल्लाह पक्की गल करन लगा। हजरात जहां बे इख्तियारी होती है ना वहां फतवा ही नहीं लग सकता। ओए होए फतवा इख्तियार पे होता है, जहां बे इख्तियारी होती है वहां फतवा। मेहरबानी, ना हसन ते फतवा लग सकता है, ना रोन ते लग सकता है, और ना नींद ते लग सकता है, क्योंकि त्रेवे शामां च बंदा बे इख्तियार नहीं रखता, बे इख्तियार है। आख्या की जाता है कोई ना रोवे, मौलवी आख्या सबर करो। यदा मतलब है मौलवी साहब ही इत्थे साबिर ने सिर्फ, यानी पूरे घर दे विच जिहड़ा बंदा साबिर खलोता है। जदों मौलवी आखे ना कि सबर करो रोवो ना, सबर करो रोवो ना, सबर करो, मेरा ख्याल है ऐलान मसीते कर देना चाहिए। हजरात जे किसे साबिर वेखना होवे ते फलाने घर इस वेले खलोता जे वेख लो, मत जिंदगी तुहानू साबिर ही नजर ना आया होवे। ये जिहड़ी मां पुत्तर नूं पिरोंदी है वो भी बेसबर है, जिहड़ा भरा भरा नूं पिरोंदा है वो भी बेसबर है, जिहड़ी धी प्यो नूं पिरोंदी है वो सारे बेसबर ने। ते विचों साबिर किहड़े ने? मौलवी साहब। ये जिन्ने बंदे जाके आंदे की ने और रोवो ना पढ़ो, रोवो ना पढ़ो। पढ़न तो मुराद देवे कि कोई सिपारा पढ़ो, भाई सूरता पढ़ो, कुछ पढ़ो। ओए रोवो ना, कुछ पढ़ो। तुहानूं एक गल दसां, तजर्बा करके देखना। ये जिन्ने बंदे किसी के घर जाके आते ना रोवो ना पढ़ो, जो उन्होंने घर फौतगी होंगी है फिर लोग आके आते हैं रोवो ना पढ़ो। जिदा अजीज तुर गया होवे उन्होंने पढ़ना आउंदा ही नहीं, उन्होंने पढ़िया भी भुल जाता है। वो दो काम करता है, मुंह तो हाय करता है ते अख चो रोंदा है। तो इस्तेमाल की किया गया है? सबर करो, रोवो ना, सबर करो। यदा मतलब है हौली हौली आज़ादारी की इत्थों मुखालफत शुरू की ने कि जिहड़ा रोवे वो बेसबरा हुंदा है। इस वास्ते मुहर्रम तो जिहड़ा पहला महीना हुंदा ना उहदे चारे जुमे इसे गल ते लगदे ने, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अंदरों तुहानूं पता लगदा पिया कि जिहड़ा बंदा ये मौजू बनांदा उहदा मतलब हुंदा लोगो आ लगे जे बेसबरे निकलन ते असी जे साबिर, जिन्हां दा ना यकम मुहर्रम नूं आंसू आउणे, ना 10 मुहर्रम नूं आउणे, ना 20 सफर नूं आउणे। साबिरीन, अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे। मैं तहकीक की है, कुरान विच सबर दा जिक्र 103 बारी आया। जिन्हों शक है वो गिन लवे बैठे बह के। मैं कोई बुरा मशवरा तो नहीं ना देंदा, मैं पहले सवेरे वुजू करके बह जाए सारा कुरान पढ़ लवे। कितनी बारी आया? तकरीबन आख देना मैं, चलो इस तरह कर लेने, मैं गिनिया वैसे तकरीबन 103 बारी सबर का हुक्म आया। शायद कोई बंदा साबित ना कर सके
کہ 103 مواقع تھے ایک باری بھی انج ہویا ہوئے کہ کوئی رویا ہوئے تے اللہ آکھیا ہوئے صبر کر. تھوڑی کیا بات ہے. یہ صبر دے مفہوم نو غلط استعمال کیتا گیا، اس بل دی طرح غلط استعمال کیتا ہے. روو نہ تو صبر کرو. رون والے بے صبر ہوندے نے تے جڑا نہ روے یہ مطلب وہ صابر ہوندا ہے. واہ بھائی واہ. روو نہ، صبر کرو. میرے عزیز دوستو، صبر نو پڑھ کے دیکھو 103 دفعہ آیا. کدی کسے بندے نے کسے نبی دے سامنے تکبر کیتا ہے تے اللہ نبی نو آکھیا ہے دفع کر تو صبر کر. کسے ویلے نبی نو چٹلایا گیا، بندے آکھیا تو نبی نہیں. نبی رویا نہیں، اللہ فرمایا صبر کر. تے زیادہ باری کتھے واسطے آیا ہے وہ تہاڈی بیداری آ جائے گی، چپ خیات ختم ہو جائے. جدوں بندے میدان چوں نسے نے نا، اللہ فرمایا انہاں نو آگ صبر کر. میدان جنگ میں استقامت ہو تو اللہ اسے صابر کہتا ہے. اللہ فرمایا میرے حبیب اپنی فوج سے کہہ دے اگر یہ 20 صبر کرنے والے ہوں گے نا میں ڈبل بندوں جتنی طاقت دے دوں. صبر دا مطلب استقامت ہے. یہ کوئی مطلب نہیں پہ روو نہ تے صبر کرو. تے اگے ایک اور بڑی عجیب گل ہے، جدو بندے نہیں نہ چپ کیتے کتنے کرتے ہیں جنہاں دی فوتگی ہوئی ہوگی، پھر اگوں کی آکھیاں دن، پھر مولی دیکھو مسئلہ کی بنائے. اچھا بھائی غسل ہو گیا ہے، ہو گیا، ہون نہ روئے. تو ساتھ کدی سنیا میرے خیال میں ہی تھے ہونا، تو ہی تو سارے میرے خیال جاپان ہوں ہو اج ہی آئے ہو. کی آ کے آندے نے غسل ہو گیا، بہت شکریہ کہ بلا غسل ہو گیا. اس آگیا بی بی خدا دا نا جے ہون نہ رویا جی. یہ بندہ پوچھے بیبیاں میل تو روندیاں سن پئی. جڑا بندہ آندا ہن غسل ہو گیا نہ رویا جے، یہ مردہ گندا سی تاں روندیاں سن. وہ پھر مسئلہ سنو، یہ مسئلہ بھی ایک مسئلہ ہے. بڑے دانا بندے تشریف اللہ. یہ مسئلہ بھی ساڈے معاشرے دا ایک مسئلہ ہے. کی آندے کی پھر وہ ڈراندے ایسا نہیں کہ جنہوں رون آیا بھی ہوندہ نا وہ بھی ڈر جاندہ ہے. وہ کی آندہ ہے ہون جڑی روئی نا بی بی یا کوئی مرد رویا وہ دا صاحب ان تسا نہیں دینا، اے میت صاحب دے گی. کیوں انہیں تے عذاب پہ پاندے ہو؟ تو اڈا عزیز ہے ان رو رو کے انہوں پھسا شنا جی اگے. ہون روو گے تے میت تے پارے وہ پھر گھبرا جاندے نے کہ میری وجہ تو تے پار نہ پے. اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہوئے نعوذ باللہ کہ جڑا مر جائے کوئی روے تے وہ تے پار ہوندا ہے. یہ تے بندہ کسے نمازی نو دھمکی بھی دے سکتا ہے کہ تو جنیاں نمازاں پڑھنیاں نے پڑھ لے، جدن مرے ہو نا اسا 5-7 کھلو کے رو چھڑنا کو صاحب دیندا جائیں. تو واہ بھائی واہ، شکر الحمدللہ گل پہنچ گئی. ہائے بندہ دھمکی دے سکتا ہے پہ تو مر، تو تے مر گیا ہونے، نہ تو ہاتھ پھڑن جو گئے نہ سڑیاں آنکھاں تے ہاتھ رکھن جو گئے. 8-7 بندے کھلو کے رو چھڑاں گے کو بھگت نہ جائیں. ایک گل بندے سمجھتے ہیں کھورے کہ تو گجراتوں نکلی ہے کہ لالے موسیٰ نکلی ہے، کتوں نکلی ہے، سیالکوٹوں نکلی ہے. ایک گل مدینے ہو نکلی ہے تو اڈی خیر ہو. ایک گل میں ثابت کر دینا مدینے ہو نکلی. مدینے کسے بندے آکھیا سی روو نا انہوں صاحب دینا پینا جے مردے. نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا میت تے روئے گا او دا حساب میت دے گی. اے شکر الحمدللہ کہ جدو کسے بندے گل پہلی باری کیتی نا ادو ام المومنین حضرت عائشہ زندہ سا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ سن، حیات سن. انہاں آکھیا کیوں نہ اما جان کو پوچھ لیں. وہ کچھ بندے گئے، طریقہ کار یہ سی کہ پردہ کر کے بی بی بیٹھ جاندے سن تے بندے اپنا مسئلہ بیان کرتے. بندے آکھیا بی بی ایک بندہ فوت ہو گیا تے اما جان وہ بندے آندے نے کہ اگر روو گے تو میت تے پار ہوئے گا. یہ نبی نے فرمایا ہے. کیا نبی نے کدھر فرمایا ہے؟ پہلا جملہ منہ چو کڈیا نے فرماندے جس نے کہا ہے جھوٹ کہا ہے. یہ ممکن ہی نہیں، قرآن کچھ کہے اور محمد کچھ کہے. سبحان اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نبی بولے تو قرآن بنتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی قرآن میں کچھ کہے
اور قرآن جب نہ بولنے کچھ اور کہیں تو کچھ اور کہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہاں کہ کیویں بی بی نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت قرآن چ 3 مقامات تے آئی ہے، سورہ انفطار 19 نمبر، سورہ الانعام 164 نمبر اور سورہ بنی اسرائیل یہ آیت 15 نمبر۔ 3 باری اللہ نے انہوں نازل کرنے کی ضرورت نو محسوس کیتا ہے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین نے گل پڑھی، انہوں نے فرمایا جب قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک بندہ دوسرے کا حساب نہیں دے گا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ روئے کوئی اور بھرے کوئی۔ مہربان طے ہو گیا، طے ہو گیا۔ ہن میرا خیال ہے میں 3 کو آیتاں تواڈے سامنے رون دے متعلق تواڈے سنا دینا۔ رون دے متعلق کہ رونا کی، رون والے نو لوگاں نے بے صبر رکھے، میں قرآن چو ثابت کر کے آج جانا ہے، قرآن نے صبر رکھے۔ سبحان اللہ، میں نہ لوگاں نے بے صبر رکھے رون والے نو تے قرآن نے صابر نہ آکھیا ہوئے تو میں ثابت کر کے جانا۔ قرآن پڑھاں گا، پہلا 3 آیتاں اس تو علاوہ پڑھاں گا، چوتھی پڑھاں گا۔ جی میں تسی پہ سن دو تہاڈا میرا منہ ویکھ کے بس آپ لگتا چوتھی بھی پڑھ لینی چاہیے بچوں جان، تہاڈی بھی چھوٹے تو میری بھی چھوٹے۔ میں آکھیا میں 3 آیتاں پہلا پڑھاں گا، بندے چپ ہو گئے پھر کدوں مکن۔ حوصلہ انہاں دا جڑے تراویاں پڑھتے، جنہ قرآن اتنے سننا ہوندا ہے تہاں تو تجربہ ہی کوئی نہیں نا۔ وہ یار مجلس سے 3 آیتاں تو چپ کر کے اللہ دے بندے ہو کی کر دے ہو، قرآن ہے اسے واسطے آئے ہیں۔ میرے کو جی ٹائم ہے تھوڑا جا 31 منٹ ہو گیا نے، باقی کو 29 منٹ باقی بس نہیں، یہ مصاحب بھی ہے، جلدی مکا دیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ پہلی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب نازل کیا ہوا رسول کا کچھ لوگ سنتے ہیں، جو ہم رسول پہ نازل کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ترا اعینہم، میرے حبیب وہ کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کی آنکھوں کو دیکھا کر۔ سن کانوں سے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی ذرا آنکھیں دیکھا کرو۔ تفیض من الدمع، وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہے، آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہے۔ روندے نے جڑا کلا کلا آنسو ہوندا ہے، اکھ بہندی نہیں، بہندی ہوے ایک نال دوجا رلدا جائے۔ اور یار ایک آنسو اتنے آئے مگر دوجا آ جائے بچ رل جائے۔ تفیض من الدمع، آنسوؤں سے آنکھیں پر ہیں، آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں۔ رکھ میرے انگو قرآن تے ہاتھ تے دس، اللہ نے انہوں بے صبریں آنکھیں رون والے نوں، اللہ فرماتا ہے مما عرف من الحق، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تہاڈی کیا بات؟ دوسری آیت پڑھنا، ایک ہو گئی جی۔ دوسری سورہ مبارکہ مریم آیت مجیدہ نمبر 52، خالق فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام نازل کی۔ بھائی کیا بات ہے، میں نے لطف آیا ہے کہ ترجمہ میں بعد چ کیتا ہے، آواز ادھر پہلے آئی ہے، ایسے ہم مجمع چ لطف بڑھتا جتھے بندے کم از کم کچھ آیات تراجم تو واقف ہوں۔ فرماتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم کی ذریت میں جو نبی گزرے ہیں اللہ نے ان پر اپنے انعامات نازل کیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمِمَّن، ایک تو وہ ہیں جو بنی آدم میں انبیاء گزرے ہیں، دوسری کیٹیگری کون ہے؟ وَمِمَّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، جو نوح کے ساتھ سوار ہو گئے تھے۔ دو تریجا وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، حضرت یعقوب کی اولاد اور حضرت ابراہیم کی اولاد۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّن، یہی وہ لوگ ہیں ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، جن کو ہم نے چن لیا۔ 3 قسم دیا صفتیں نہ بیچنے، یہ اللہ کے انعام یافتہ بھی ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بھی ہیں، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بھی ہیں۔ میں کہ اللہ نے اعلیٰ لوگوں کی نشانی کی ہے، فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، خروا سجدا و بکیا، سجدے بھی کرتے ہیں اور رونے بھی لگتے ہیں۔ بکیا، بکیا دا مطلب ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، بکیا دا مطلب ہے آہو بکا کر۔ بکیا دا کی مطلب رونا نہیں، آہو تو میں سب تو پہلا کیا سی
میرا خیال ہے یاد آ گیا ہوگا. آہ نکل دی پھر بکا پھر آنسو. یہ انعام یافتہ لوگوں کی نشانی ہے، بے صبریاں دی نہیں. ایک آیت اور پڑھ سورہ مبارکہ نجم، یہ 60 تے 61 نمبر 2 آیت. ایک ہوں عارف ایک ہوں غافل. عارف تے غافل. کسی دے لک چ باغ جا کے بندہ سائیکل دا پہیا مارے نا، وہ پچھوں ویخ کے آتا انا ہے، ہو سکا میں ویکھیا نہیں، یہ غافل آتا. وہ جڑا آتا میں ویکھیا نہیں یہ غافل آتا. تے جے جان کے مارے تو پھر عارف ہے. جانتا ہے سی جان کے سا کیتا، جان کے کرنا ہو رہے، غفلت چونا ہو رہے. ایک لفظ عارف ہے ایک لفظ غافل ہے. 2 آیتاں سنو تے آخری وہ آیت پڑھنا. اللہ فرماتا ہے وَتَضْحَكُونَ، یہ آیت نمبر 60 ہے جی. وَتَضْحَكُونَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہنستے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں. وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں ہیں. تبکون، آہو بکا نہیں کرتے، ہائے ہائے نہیں کرتے، روندے بھی نہیں، ہنستے ہیں اور روتے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے انتم سامدون، تم ہی غافل ہو. جو ہنستے ہیں اور روتے نہیں ہیں وہ عارف نہیں ہیں. کیا بات ہے، غافل ہیں. غافل ہیں. اگر رونے والا بے صبرہ ہوتا ہے تو اللہ اسے عارف کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ اسے بے صبرہ نہیں کہتا. ہوں وہ آیت پڑھنا جہدے واسطے میں 3 آیتاں پڑھی. اے جناب، اگر رونا بے صبری کی علامت ہے، اتھوں شروع ہوندے جی ماتم اگے وے اور رون تو مخالفت کر دینے. صبر کرو صبر کرو، رو نا. ایک قرآن میں اتھوں کھولیا ہے جتھے ایک صابر دا ذکر ہے جڑا بہت رویا ہے، اور وہ دا بھی ذکر ہے جدے غام میں رویا ہے. وہ جدے غام میں رویا ہے وہ تے ظلم کیتا گیا سی. اے مظلوم نال بڑا محبت کرتا سی. اے پھر ادو تک رویا جدوں تک بچھڑیا دوبارہ نہیں ملیا. کیا بات ہے. میرا ہاتھ دوویں توڑے ذہن چاہ گئے. لے بھئی یہ سزاداری واسطے ادوں اعلیٰ شخصیات میں کڑیاں پیش کراں. اے جدے غام میں رویا وہ بھی علیہ السلام ہے، جڑا رویا وہ بھی علیہ السلام. تہاڈی کیا بات ہے. جے تانوں یاد آ گیا نا دوویں پیو پتر تے نام دسو. جدے غام میں رویا وہ کی نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام، تے جڑے روئے نے انہوں کا نام یعقوب علیہ السلام. یہ مطلب ہے یہ علیہ السلام والا کام ہے. کمال یار، شکریہ قبلہ. دوجیاں لوگوں والا کام ہی نہیں. اتوں کر کے ہن آیت پڑھ لواں جی، صبر تک گفتگو کر رہے ہیں. شکریہ قبلہ. اللہ فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا. بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام نے کہا، 10 بیٹیاں، تم یہ جو باتیں مجھے سنا رہے ہو نا یہ گھاڑ گھاڑ کے سنا رہے ہو. آئے آئے گھاڑ اے سکول ہے. میں سکول 12-14 سال رہا. سکول دے وچ جنیاں نلائک کڑ کڑ سناندے نے، انیاں انپڑھاں نوں تے آوندیاں ہی نہیں نا. مینوں جی اتنے جاندیاں بخار ہو گیا، اتوں میں امرود کھا لیا، میرے ڈھڈ چ پیڑ شروع ہو گئی. کھ نہیں. ماسٹراں نوں پتہ ہوندا ہے، وہ آندے نے ایویں کڑ کڑ نہ سنا. یہ جڑا ماسٹراں نوں کڑ کڑ کے سنائے وہ چنگا نہیں ہوندا، تے جڑا نبی نوں کڑ کڑ سنائے. کیا بات ہے. نبی فرمایا مینوں کڑ کڑ کے نا کڑ کڑ کے گلاں نہ سناؤ، کولوں بنا بنا سنائی آؤندے ہو. ہائے ہائے. فرماتے ہیں فصبر جمیل، اور میں جانتا ہوں کہ صبر ہی خوبصورت شے ہے. تہاڈی کیا بات ہے جی، ہو گئی ہے مجلس. یہ مطلب ہے حضرت یعقوب صبر نہیں کیتا، صبر جمیل کی. جمیل کی نوان دے لالے منہ سے خوبصورت. حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر بڑا خوبصورت صبر تھا. جس بندے نے رون والے نو بے صبر آکھے انہیں قرآن دی توہین کی ہے. دیو پرچا. شکریہ قبلہ. دیو پرچا. FIR کٹو جڑا کسے رون والے نو، خصوصاً مظلوم دے گامے چ رون والے نو. حضرت یوسف مظلوم ہے سن کے نہیں، چپیڑا ماریاں نے، کھوج سٹیا. شکریہ. کھوج سٹیا نے، پھر 18 روپیے دا بیچیا نے. فیم نہیں دیتی انہاں مینوں، انعام دیتا نے. سارے بندے ادھروں بیٹھے. توجہ ہے.
عزیزہ نے گرامی قدر مظلوم سن حضرت یوسف. کون روئے نے؟ حضرت یعقوب. اللہ فرماتا صبر جمیل. اس نے کہا پس صبر ہی بہتر چیز ہے, صبر ہی خوبصورت چیز ہے. اور کمال ہے کہ غافل نہیں سا ہے, عارف سا. اگر آ رہا ہے اصلّہ ان یاتینی بہم جمیع, ان قریب میرا رب تم سب کو اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے. تسی بھی یوسف بھی میرے سارے پتر میرے سامنے آ جائیں. کیوں؟ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کہ ایک دن جمیع میرے سارے بیٹے میرے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ مطلب ہے حضرت یعقوب نو علم سی اللہ نو کہ یوسف موجود ہے, یوسف کدھر زندہ نے, میں اخیر ملا دیاں گا. میرا دل کردا مولوی دے بوئے کے قرآن کھڑ کے پوچھاں اے زندہ نو روندا سی کہ مردے نو روندا. صدقے جاواں مولا تعالی جزا دے. بہت شکریہ. جڑا آندے نے مردے زندہ نو روندے ہو, زندہ نو روندے ہو, زندہ نہیں روندا. وہ شہید زندہ ہوندا نا تو زندہ نو تے رویا, زندہ نو ہی رویا, زندہ نو رویا. جڑے بندے آندے نے سانو رون آوندا نہیں انہاں نو میں طریقہ دس. ذاکر آندے نے جنوں رون نہیں آوندا میرے لو ویکھے, ہن میرے لو بھاویں کوئی نہ ویکھے, میں طریقہ دس. روئے کدوں نے؟ ترتیب قرآن چ بڑی کمال. یہ اج دی مجلس. اللہ فرماتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, اس نے ان سے منہ پھیر لیا. اس نے کنے؟ حضرت یعقوب نے. کدے کولوں منہ پھیرا؟ یاراں لو, دوستاں لو, گوانڈیاں لو, پتراں لو, پتراں لو منہ پھیر لیا. پیو نے نبی ہو کے منہ پھیر لیا. یہ مطلب ظالم نبی کا بیٹا بھی ہو تو نبوت منہ پھیر لیتے. واہ واہ, پہنچ گئی ہے میری گفتگو, شکریہ کہ بتا. اور یارا ظلم نبی دا بیٹا بھی کر کے آوے تو وہ کو نبوت منہ پھیر نہیں. کئی بندے بیچارے سادہ یزید نو جھوٹا بچاندے دلائل دیندے نے, وہ جیسا بھی تھا صحابی کا بیٹا تھا. یہ تو نبی دے بیٹے پھنسے نے, تو صحابی دا بچا. جی کلّہ میں اوے عبد خدا ظالم نہیں ہونا چاہیے, پاویں نبی دا ہوئے پاویں ولی دا ہوئے. آئے ہائے آباد رہ بچنا, ظالم نہیں ہونا چاہیے. جی مہربانی کرو, خیر ہوئے تو خیر ہوئے. نوجوانوں کا نعرہ بھی آ گیا, عزیزاں دا بھی آ گیا, سیداں دا بھی آ گیا, نعرہ شامل ہو گیا. میں راضی ہوں جی. یہ مطلب ہے منہ پھیرن. اتولا عنہم, ان سے منہ پھیر لیا. پھر وقالا, پھر وہ بولا یا آصف علی یوسف, حال میرا یوسف, ہایا میرا یوسف کتھے ٹر گئے, اور میرے پترا کتھے تینوں لے گئے نے, اور میرے سونے بیٹے یا آصف افسوس ہے, حال ہوئے آہ. میں کی موضوع رکھے پہلے آہ کٹی نے, یا آصفا علی یوسفا, یوسف پہ پہلے آہ نکلی. وَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور رویا اتنا کہ آنکھوں کی کالی دھیریاں ہی غائب ہو گئی, رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. آہ کیتی نے, بکا کیتی نے, بولو آہ کیتی نے, بکا کیتی نے, نہ مظلوم دا نہ لیا نے. بولو یوسف علیہ السلام دا نام ہی لیا نے, آہو بکا کیتی نے. کسے حادثے چ اکھاں چٹیاں ہوئیاں نے یا رو رو کے؟ سارے بند بولی رو رو کے. رون نہیں نہ ہوتا وہ تینوں میں دسنا. اللہ فرماتا ہے اس نے ان سے منہ پھیر لیا. ہاں, مظلوم کا آنسو اس وقت آتا ہے جب ظالم سے منہ پھیر لیا جائے. شبیر کو رونا چاہتے ہو, پہلے یزید سے تو منہ پھیرو. جدوں تک تہاڈا منہ یزیدیت ول رہے گا, شبیر دے غم دا آنسو نہیں آ سکتا. انہیں منہ پھیر لیا ظالم آلو تو پھر رویا. ہائے آہ بکا تے آنسو, انہاں جمعہ نہیں کچھ یا ویکھیا میں جڑا رو رو کے نبی نہ ہو گیا ہوئے.
جنہ بھی اسی روئے ہیں اکھاں ساڈیاں ٹھیک رہی ہیں؟ بولو نہیں؟ یہ وہ بندہ جس مظلوم تے غم چ رو رو کے اکھاں ہی ضائع کر لیا. یہ مطلب ہے قرآن دس رہا ہے کہ اگر مظلوم کے غم میں کوئی عضو ضائع بھی ہو جائے تو وہ تعریف کے قابل ہے، مذمت کے قابل نہیں. اور اہم عضو، اہم آنکھ گئی تو جہان گیا، نبی نے ہو گئے کالو، تو پھر آ کے وہ کہنے لگے تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین. بابا نہ رویا کر، تو مر جائے گا یا سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. ابا جان سانو بڑا تہاڈا احساس ہے، ضعیف آدمی ہو، ہر ویلے یوسف یوسف کر کے روندے ہو، تساں بچنا کوئی نہیں، ساڈے سر تے سایہ نہ مک جائے. بلے ہو سجنوں، ہاں ہاں بلے ہو، احساس کرنے والے ہو. احساس کیتا ہوندا تے دے محبوب نو کیوں مار دے؟ احساس کیتا ہوندا تے دے محبت کی طرح کرتا سی، او دے نال کیوں انہاں ظلم کر دے؟ جھوٹا احساس آ کے جتان لگے. ابا جی نہ رویا کرو، میں تے نتیجہ کرنا، میں تے جا رہا. میں اکو گل قرآن ہاتھ لے کرنا، ادھر ہاتھ پائے کوئی عالم دین تو مینوں دسے. ایک قرآن چ دو دا ذکر ہے، ایک رون والے دا، ایک ڈکن والے دا. ایک رون والے دا، ایک ڈکن والے دا. دس رویا کون سی تے منع کنے کیتا ہے؟ روندا او سی جنوں مظلوم نال محبت سی، ڈک دے او سن جڑے ظلم وچ شریک سن. منع کرتے ہی وہ ہیں جو ظلم میں شریک ہوتے. تسی کدی قرآن انج پڑھو نا، خیر وجہ کالا. تو حضرت یعقوب نے کہا انما اشکو بسی و حسنی الی اللہ، میں اپنے غم کی اور بے قراری کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، تمہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ میرے پتروں کدی میں تہاڈے نال بیٹھ کے کوئی گل کیتی نہیں، تہاڈے گل چ باہماں پا کدی رویا نہیں. تے جاؤ اپنا کام کرو. شکایت میں اللہ نال کرنا، شکایت میں اللہ نال کرنا. تہانوں کی ہوندا ہے؟ تہانوں کی ہوندا ہے؟ تہانوں ایک باری پھر آکھو، شکایت میں اپنی بے قراری دی شکایت اللہ کے کرنا، حسنی اپنے غم دی شکایت بھی اپنے اللہ نال کرنا. تہانوں کی ہوندا ہے؟ ہن میرا دل کردا میں بندیاں نوں پوچھاں، یا حسین اسی آنے تہانوں کی ہوندا ہے؟ میرا خیال سمجھ آ جانی چاہیے. بہت شکریہ قبلہ. وہ فرماتے ہیں میں کام لو جی چھوٹے بچے نو سمجھ آ گئی ہے تو میں سمجھنا گل پہنچ گئی. اصل گل کی ہے؟ اصل گل یہ ہوتی ہے کہ جدو مظلوم دے حق چ کوئی ہائے ہائے کر کے روندا ہے نا، جن بندے لنگتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کی ہوئے، یہ کی ہوئے؟ وہ آدھے نے یہ پتر کسے مار چڑا. وہ بندہ لنگتا ہوتا ہے، وہ کوئی تعلق بھی نہ ہوئے، وہ حالت ویکھ کے آتا ہے لعنت ہے بھائی جن نے مار. کیا بات ہے! لوگ مذمت کرتے ہیں، لوگ لعنتاں پاندے نے کس مظلوم نے کسے ظلم کیتا ہے. وہ یہ کنے ماریا کنے ماریا. ہن پتہ لگ گئی آزاداری کریے تے پھر قاتلاں تے لعنت آندی ہے، آزاداری کریے تے ظالماں تے لعنت آندی ہے. ہن مینوں پتہ لگ گیا پھر روندے یعقوب سن، تکلیف انہاں نوں ہوندی سی جڑے وچ نے. میں مشورہ نوں ایک ہی مسلماناں نوں مشورہ دے رہا ہاں، رون نہیں آوندا تے نہ آئے، اے ڈکن نہ آئی کتے تو انہاں چ شامل نہ ہو جائے. شبیر تے ظلم کر، رونا عارف دی علامت ہے، رونا انعام یافتہ لوگوں دی علامت ہے، رونا غفلت تو ہٹن والوں دی علامت ہے، رونا مظلوم دی حمایت ہے. شبیر او مظلوم ہے جی دی شہادت تو پہلا حضور دے ظہور تو ہی نبی رو پہ سن. ظہور چوڑی بچ لیا کے رکھیا نا امام حسین علیہ السلام نو، تے نوجوانوں شبیر دے نانے نے 7 بوسے دیتے نے بیٹے نے. ہونٹ چومے نے، رخسار چومے نے، متھا چومے ہیں، گلا چومے ہیں، پھر گردن چومی ہے، پھر سینہ چومے ہیں، پھر پہلو چومے ہیں. جدو 7واں بوسا سرکار دو عالم نے ایتھے دیتا نا، ایتھے ادو دھی نے پوچھا بابا لوگ پتران دے منہ چومدے نے تے سر چومدے نے، تساں ایتھوں کیوں چومے ہیں؟ رو پے تے فرماندے نے تو ہی دس زہرا، اللہ نے یہ پہلو کو نیزیاں واسطے بنایا تے گلا تلوار واسطے، تے پیشانی تیر واسطے بنائی. فرمایا میرے بیٹے نو سارا کچھ ہوئے گا. فرمایا تیرے بیٹے نو کس جرم؟ فرمایا بے جرم بے خطا. کیوں مارن گے؟ فرمایا اللہ جڑا آئین بھیجیا نا میرے تے،
کچھ بندے یہ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنے حسین دے دستخط منگن گے حسین نہیں کرے گا تیرا بیٹا نہیں کرے گا بیعت نہیں کرے گا پھر فرمایا وہ یہ حالت کر دیں گے تیرے بیٹے کی مار مار کے بی بی نے ایک باری بھی نہیں آکھیا کہ تیر کنے لگن گے نیزے کنے لگن گے تلوارا کنیاں لگن گیا بی بی نے آزادارو ایک ہی گل پوچھی ہے وہ آئین بچ جائے گا نا جدی وجہ تو میرا بیٹا اتنا مظلومی دی حالت چوے گا نبی نے فرمایا نام ہاں میری بیٹی وہ آئین نو کچھ نہیں ہوئے گا وہ آئین اصلی حالت چ رہے گا اللہ دا بھیجیا آئین بی بی نے فرمایا شکر للہ اللہ تیرا شکر ہے جے میرا بیٹا اس کام آوے تے تیرا دین بچے تیرا آئین بچے تے میں راضی ہاں یہ اللہ نال گل کرن تو بعد شکریہ ادا کرن تو بعد بی بی پاک نے پھر اپنے باپ لو ویکھیا تے ویکھ کے فرماندے نے پھر بابا جدو ایڈی مظلومی چے قتل ہوئے گا انہوں روئے گا کون اگر رونا بے صبریاں دی علامت ہوندی تو بطول گل نہ کردی میرا وہی موضوع ہے حضور نے فرمایا زہرا نہ تو ہویں گی نہ میں نہ علی نہ حسن پھر روئے گا کون فرمایا انہوں اللہ کون کوئی ایسی پیدا کرے گا جنہ دے دل چ تیرے بیٹے دی محبت رکھ دے گا تیرے میں آکھیا سی نا ابتدا چ محبت اتنے ہوندی اس محبت دی وجہ تو رون گے انہاں نہ تیر لگدا ویکھیا ہوئے گا نہ تلوار نہ نیزہ صرف ذکر سن گے کس طرح ہویا سی تے اچھی اچھی گلیاں چ رون گے بی بی فرماندی ہے بابا انہاں دے دلاں چ اینی میرے پتر دی محبت ہوے گی ہاں بیٹی اینی ہوئی ہوے گی فرمایا پھر میں بھی وعدہ کرنی ہے انہاں دیاں روحاں نال میں جنت بوئے کے کھڑی ہو جاؤں گی تے اللہ کے عرض کراں گی میں اس وقت تک اندر داخل نہیں ہونا جب تک میرے پتر دا آخری محب جنت ہی داخل پتہ نہیں کی مول لے اس آنسو دا جناب بطول کو پوری دنیا حضرت امام حسین نو رو رہی ہے میں نو لکھ کے بھیجیا نے کہ او دی شہادت دا ذکر کرو جنوں حسین روئے آباد رہو فرماندے نے کہ علم دی برآمدگی ہے ظاہر ہے جدو علم دی برآمدگی ہوئے تو یقیناً پھر حضرت عباس دا ذکر آئے گا علمدار دا ذکر آئے گا میرے محترم سامعین اللہ تو انہوں کربلا ضرور لے جاوے کربلا دے میدان آج کل میدان سی آج کل دکانہ نے مارکیٹاں ہوں دکانہ اور مارکیٹاں پیچھے پیچھے کر رہے ہیں ہوٹل بھی کافی گرا دیتے ہیں انہوں دا خیال ہے کہ جویں کدی میدان ہوندہ سی ایویں آ کے لوکی ویکھن کہ بی بی زینب کتنے کھلوتے رہے ہیں اتھوں ویکھن شبیر قتل کتنے ہوئے ہیں اتھوں ویکھن حضرت عباس دے بازو کتنے پہلا قلم ہوئے کتنے دوجا قلم ہویا وہ چند یہ نہیں کہ بندیاں نو پیسے دے کے دکانہ دور کر دیتا جائے اور چار دیواری دے اندر یہ سارا میدان ہوئے ویسے اچھا ہے ان دکانہ نے تو پتہ حضرت علی اصغر دا جتھے وہ مقام ہے جتھے تیر لگا ہے وہ زوار جان دے بازار دے وچ بڑا رش دے وچ وہ حالانکہ دو میدان سی اگر دکانہ پیچھے ہٹ جان وہ کلی جگہ بن جائے تو میرا خیال پھر اندازہ لگے گا نا کہ خیمے کتنے سن امام حسین پتر لے کے کتنے کھلوتے رہنا وہ کر رہے ہیں اگر ایسا ہو گیا لیکن ہون جڑے زوار بیٹھے ہو وہ میرے نال بولو حضرت امام حسین علیہ السلام دے روزے بالکل سامنے حضرت عباس دا روزہ حضرت عباس دا امام حسین دے روزے دے بڑے دروازے سامنے ایک نوحہ پڑھیا کسے نوحہ خان ہائے ہائے دل نو کٹدا وہ نوحہ وہ آندا کی فرق پیندا سی بارے الہا جویں دوواں بھراواں دے دروازے سامنے سن بھین دا دروازہ بھی سامنے ہوندا شام دی مرگاہ اتنے دفن اچھا نوحہ خان نے لکھے ساڑھے رون دا اس سبب بنایا اللہ انہوں جزائے خیر دے میرے عزیزوں حضرت عباس دے وڈے دروازے دے بیک تے چھوٹے دروازے نے انہیں چھوٹے دروازے جو نکلیے تے اگے بازار جاندہ ہے وکری سڑک ہے ادھر بازار دے درمیان ایک زیارت تھے اتھے تسی ویکھو گے لوگ کھڑے ہوں گے آباد رہو دعا کر دے گے آخر زوارہ دے زین چاہے بازار دے درمیان چی دو پاسے دکانہ صدقے درمیان چو زیارت ایڈی چی زیارت وہ قبر نہیں کسی دی ایک مقام ہے مقام میں دسنا جب حضرت عباس دا علم نظر نہیں نہ آیا دو بیبیاں نے آکھیا سی وند رہو علم کدھر کدھر جاندہ ایک بھوپی ہے ایک پتیجی حضرت زینب بیبیاں نو آکھیا سی جدوں تک میرا ویر زندہ نا میں توڑیا چادران دی زام ہے نا تے بی بی سکینہ بچیاں نو آکھیا سی جے میرا چاچا پانی لے کے آ گیا میں آپ نہیں پیاں گی میں بڑے بڑے پیوں دی دیاں پہلا میں تو آنو دیاں گی
یہ دونوں پھوپھی بھتیجی امام حسین علیہ السلام آتے سن، بی بی بابا جان آتے سن، وڈی بی بی برا آتے سن۔ فرماندے نے اماں دا جایا ذرا کھڑے ہو کے وہندے رہو کہ عباس ہن کتنے نے، ہن کتنے نے، ہن کتنے نے، ہن آ رہے ہیں تاکہ میرا ضامن واپس آوے تاکہ میں بیبیاں نوں تسلی دیاں۔ امام حسین علیہ السلام نوں جدوں علم نظر نہیں نہ جی آیا، وہ اوکھا ویلا سی بی بی زینب سلام اللہ علیہا تے، جدوں پیچھا پلٹ کے مولا فرماندے نے اماں دی جائی ہن علم نظر نہیں آ رہا۔ یا رب انہیں 1400 سال بعد 1300-1400 سال بعد تسا آج ہائے کیتی ہے، اے علی علیہ السلام دی بیٹی دی کی حالت ہوئی ہوئے گی؟ جدوں بی بی نے کنا نہ سنیا فرمایا اماں دا جایا پھر کھلوتا کیوں ہے؟ چھتی جا، حضرت امام حسین کوڑے تے بیٹھے نے، حضرت عباس دی تلاش واسطے نکلے نے، جڑا میں زیارت دا تھان دسیا ایتھے آ کے کوڑا رکھیا تے نہیں ٹریا، جدوں تھاپڑے تے نہیں ٹریا، ایڑ تے نہیں ٹریا، والا چھت پھیرن تے نہیں ٹریا، شبیر گردن کول منہ کر کے فرماتے نے تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا۔ کوڑے نے اپنے پیروں والی اشارہ کیتا، جدوں شبیر نے آنج ویکھیا تے حضرت عباس دا ایک بازو نظر آیا کٹیا۔ کوڑے تو سمجھ سکتے سن، تھلے اترے نے، حضرت عباس دا بازو سینے نہ لایا نے، خون پہ نچڑتا سی، اوکھا کام جے سکا پرا تے سکے پرا دے ٹکڑے اٹھائے، اور پراواں نوں تے لوگ منجی نہیں چکن دے، پرا کندھا دین لگے تے لوگ آندے نے یار پیچھے ہٹ اسی چک کے کھڑنے ہاں، اے لوگ جنازے نہیں چکن دے۔ شبیر ایک بازو ایتھوں پھڑیا، دوجا بازو اتھوں پھڑیا، ایک جملہ آکھیا نے بڑی مظلومی دا، حضرت عباس دی ایڑی تلی ہے نا جی، ایدے وچ چم کے فرماندے نو تینوں انج ماریا نے۔ تیرے جز کر دیتا نے۔ اگے گئے نے تے پچھے ایک وڈا دائرہ سی حضرت عباس دے گرد، اندر چھوٹا دائرہ، اندر ادو چھوٹا دائرہ، وڈے دائرے والے خاک اڑاندے سن، نعرے مارتے سن تے خوشی دا اظہار کرتے سن جتے حضرت عباس سن۔ مولا انہوں کو راہ بنا کے اندر آئے تے چھوٹا دیرا اگلا، او بندے مینوں معاف کرنا آزادار ہو تو تھوڑا دل دکھنا ہے، میں پڑھیا وہ ڈانس کرتے سن گول دائرے میں، بندے نچدے سن تے تالیاں مارتے سن تے خوشی دا اظہار کرتے سن کہ اساں حسین دے علمدار نو زمین تے ڈگا دیتا ہے۔ اگے ایک تیسرا دائرہ سی وہ بالکل قریب سی، جڑے وہ بندے کھڑے نے اگر وہ دائرہ بنانتے ہیں میز تو بہت دور ہے، ایتھے بنان گے تو کچھ نیڑے نے، تے جے اے بناواں گے اسی چند بندے تو پھر بہت نیڑے، کچھ بندے بہت نیڑے سن حضرت عباس وچ سن۔ ذرا دل ڈاڈا کر کے سننا، تھوڑے دل دکھے نے، چل ماریا شہادت گزر گئی تے تسی عزادار ہو تے محب ہو۔ وہ جڑا سب تو چھوٹا دائرہ سی نا حضرت عباس دے دوالے، جدو امام حسین پہنچے نے وہ اجے مار دے سن پہ حضرت، تلواراں نیزے پتھر لاٹھیاں مار رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نال دوے بازو رکھے نے، انہاں بندیاں نو راہ بنایا نے، فرماندے نے راہ دیو۔ حضرت عباس دا لفظ حضرت امام حسین نے فرماندے نے میں اپنے کناں نال سنے نے۔ حضرت عباس بہت بہادر سن تواڈے علم وچ، جدو بہادر مظلومی دی گل کرے وہ تکلیف بڑی ہوتی ہے، اتنا جرار تے بہادر ایک گل کر رہے سے امام حسین فرماندے ہیں جب میں بندے پیچھے ہٹائے نے دوویں بازوؤں تے خون پیا نچڑدا آج نال لائے نے، فرماندے نے میں ویکھیا تے عباس دے لب پہ ہلدے سن، اکھاں بند سن، تواڈے ذہن چ نقشہ آ گیا اکھاں بند کیویں بند سن؟ ایک اکھ وچ تیر سی تے او وچ ہی تیر وچ ہی سی، دوجی اکھ وچ جڑا گرز دا وار سی اودے چ خون نکل کے اکھ تے جا گیا سی، یہ خون دی وجہ تو بند سی یا تیر دی وجہ تو بند سی، بازو دوے کوئی نہیں سن۔ یہ حالت وچ بندے پہ مارتے ہیں۔ حضرت عباس کو جدو حضرت امام حسین پہنچے نا، حضرت امام حسین تھلے دوے بازو رکھنے سن تے ویر نو پھڑنا سی نا، تھوڑے دل وچ گل آ گئی، پہلے دوے بازو زمین تے رکھنے سن، زمین تے رکھ کے جدو نیڑے ہوئے نا امام حسین علیہ السلام تو صدیق راوی میں کہڑا دساں، میرے مولا فرماندے نے ادو میرا ویر لب پہ ہلدے سن تے میں پیا سندا سا، مارن والوں نو حضرت عباس پہ آندے سن جنہ مارنا نا مینوں مارو، میرا سر کٹن چ جلدی نہ کریا جے متے میرے مولا ہوندے ہو، آئے آئے آباد رہو، متے میرے مولا میرے نال کوئی گل کرنی ہوئے، ذرا ٹھہر کے کٹیا جے ٹھہر کے۔ شبیر پہنچے نے دووے بازو زمین تے رکھے نے، میں کوئی مضمون نہیں بنا کے پڑھ رہا، میں صرف روایت پہ پڑھنا۔ جدوں جا کے حضرت عباس نو اتھوں پھڑ کے آنج نال لایا نا اتھوں پھڑ کے چکیا نے، بازو تے نہیں زڑنا،
میرے مولا نے محسوس کیتا تے خوشبو امامت نو محسوس کیتا. بطول دا پتر ایڈا نیڑے ہوئے تے ام المؤمنین دا بیٹا پہچان نہ سکے. جدو بالکل قریب مولا ہوئے نے تے میرے مولا عباس فرماتے نے مولا آ گئے ہو، اے میرے سردار آ گئے ہو. نال لا کے فرماتے نے ویر آ گئے آج تے ویر آ. فرماتے ہیں تہاڈی ماں بطول ہے. حضرت عباس نے سرانے ہوئے ایک آواز غیب چو آئی آخ ویر میں اجازت دینی آ. رو کے فرماتے نے کون ہے مینوں اجازت دین والی؟ فرمایا میری ماں دی روح تیری سرانے آ گئی. میرے محترم سامعین، حضرت عباس نال لا کے امام حسین فرماتے نے عباس میں آ گیا مجھے ایک باری میرے اللہ ویخ میں کیویں دا ہو گیا. کنے گل سنی ہائے کتوں آئی؟ ایک باری میرا چہرہ ویخ میں کیویں دا ہو. حضرت عباس فرماتے نے میں تمہیں کدی یہ گل نہیں سی کرنی. جے میرے بازو نال ہوندے نا میں تیر بھی آپ کٹ لینا سی، میں خون بھی آپ صاف کر لینا سی. تسی مہربانی کر کے چونکہ میں ہوں اس ویلے اس حالت چاہ نہ میں تیر کٹ سکنا نہ میں خون صاف کر سکنا. یا تیر کٹو یا خون صاف کرو. میرے مولا فرماتے ہیں عباس تیر جدھر جاندہ ہے ادھر سوکھا جاندہ ہے، جدھر کٹی ہے پھیر کے کٹیا جاندہ ہے، ہر شے نال لے کے آندا ہے. میں اجے تیر نہیں کٹدا، اجے میں تیری حق دا خون صاف کرنا. اے جمع خون جڑے ویلے میرے مولا نے آنج صاف کیتا نا تے عزادارو ایتھے آنسو نکلے. آنج ویکھیا نے تے آنسو نکلے. جتھوں آنسو نکلے نا اوتھوں چم کے شبیر فرمایا میں تینوں کدی روندا نہ ویکھاں. میں نہیں ویکھنا چاہتا تینوں روندا ہوئے. میریاں بہناں دا مان ہے تو رو نہ. عباس مینوں دس تیرا سر کھلا میں آ کے بدھا ہے، تینوں بڑا بڑا زخم ہے. سر 2 لخت ہو گئے، بازو کٹے نے، اکھ وچ تیر ہے، پہلواں تے تلواراں نے، تیرے پیراں تک تلواراں دے وار نے. اس عباس جڑا رویا ہے اس رون دی وجہ ضرور دسنیاں. وہ کیڑا درد ہے جد تو رویا ہے؟ آیا تیری وفا تو درائن واراں. فرماندے نے مینوں سارے زخم بھل گئے نے، تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی؟ شبیر فرماندے میں کئی باری ڈگا، میں کئی باری اٹھا. بات رہو. فرماندے نے ایک باری میرے پیچھے بیٹھ کے مینوں اس طرح کرو جی میں بندہ بیٹھ جاندہ ہے. امام حسین علیہ السلام بازو سائڈ تے رکھے. عزادارو جی میں تسی اج بیٹھے ہو نا جی، امام نے پچھو چک کے نا ویر نو اوے لمحہ پیا بندہ اٹھے تے سہارے نال اٹھدا نا. مولا دے روزے دا ایک روزہ خان سی، انہوں حضرت عباس خواب چ مل کے کہنے لگے سارے مصحف پڑھنا، میرے کیوں نہیں پڑھ؟ کہنے لگے تواڈے پڑھنا. مولا نے فرمایا نہیں تو نہیں پڑھدا. کہنے لگا جی کیویں؟ انہاں آکھیا جڑا بندہ وہ گل نہیں نہ پڑھدا وہ سمجھے میری شہادت نہیں پڑھی. کیڑی؟ اسی بھی یاد آوے تو ضرور پڑھنا، کوتاہی کسے ہو جاندی. میرے مولا نے انہوں آکھیا روزہ خان نوں پڑھن والے نوں یہ ضرور دسیا کرو جدوں کوئی اتوں تھلے ڈگدا ہے پہلے ہاتھ تھلے لاندا ہے. میرے بازو ڈگن تو پہلے کٹے گئے سن، میرا منہ زمین تے وجہ. فرماتے نے مینوں اٹھا کے بھاؤ آخری جملے نے علم میرے سامنے جدوں اٹھا کے بھایا نے تو دوروں نظر پئی رہے ہاں جی تے ویکھ کے فرماتے نے مولا اس ویلے ہن پتہ میں کتھے ہوں کتے؟ فرمایا تہاڈا نانا تے تہاڈا بابا پانی دے جام لے کے حوض کوثر تے کھڑے مینوں نظر آ رہے ہیں تے مینوں کہندے آ جاؤ پیاسیاں دی آس، آ جاؤ دریا چ گھوڑا کھڑ کے نہ پین والے، آ جاؤ پانی بخا کے سٹ دین والے، آ جا کے کوثر دا جام پی. مینوں لگدا میں دنیا پہ چھڑنا. میں ایکو گل تواڈے کولوں پوچھنا جدوں میں ہنے دنیا تو ٹر جانا اے لوگ تواڈے نال کی سلوک آباد رہو کی سلوک کرن گے؟ شبیر فرماتے نے عباس جتھوں تیرے جیسا ویر ٹر گئے اس دنیا تے رہن دا فائدہ کوئی نہیں. تو میرے نانے کول جا، میرے بابے کول جا، تو آنج جا، تھوڑی دیر بعد میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. حضرت عباس کی چیخ نکلی ہے. فرمایا عباس ہن کیوں روئے ہیں؟ آدھے بلند کرو. جدوں پچھوں بلند کیتا نے خیمے تے نظر پئی. فرمایا جدوں اس میدان چوں تساں بھی ٹر جانا تے میں بھی ٹر جانا. اے بی بی زینب کدھر جان گے؟ فرمایا سجاد جانے، شام جانے، بازار جانے. شبیر خالی علم لے کے واپس آئے نے. بی بی زینب آکھیا میرے مان ٹوٹ گئے. بی بی سکینہ آکھیا میرا سکا نہیں آیا. خیمے اچ ماتم بپا ہویا واپس.
मुड़िया पुछो पढ़ना बस